بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، طریقہ جدیدہ الجزء الثانی، آج ہم سبق نمبر 24 الدرس الرابع والعشرون پڑھیں گے۔ تو پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا تھا استاد صفی اللہ کے بارے میں، تو یہ بھی اسی عنوان کے تحت ہی آئے گا، یعنی جو بقیہ چیزیں ان کے حوالے سے رہ گئی تھیں وہ اس کے اندر کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے مائدۃ الطعام، کھانے کا میز، یعنی جس کے اوپر بیٹھ کر، اب میز کے اوپر تو نہیں بیٹھیں گے، کامن سی بات ہے، مطلب میز کے اوپر کھانا رکھیں گے تو آس پاس جس طرح چیئر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان پر بیٹھ کر کھائیں گے، تو یہاں پر وہی مراد ہے کھانے کا میز، ٹھیک ہے، ٹیبل۔ قطعۃ بولتے ہیں یہ ٹکڑے کو، تو کوئی بھی ٹکڑا ہو، تو اب یہاں مطلقاً ٹکڑا تھا تو پھر آگے جب اس کی اضافت کی تو پھر اسی طرح کا ترجمہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں قطعۃ الخبز، خبز کہتے ہیں روٹی کو، تو روٹی کا پیس، روٹی کا ٹکڑا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کأس الماء، پانی کا گلاس، ٹھیک ہے، مگ، پیالہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کے سامنے جو تصویر ہے تو پھر آپ اسی طرح کا ترجمہ کریں گے۔ اگر تصویر نہیں ہے تو آپ تینوں معنی یا کوئی بھی معنی بول سکتے ہیں اپنی جو بھی لینگویج ہو۔ تو کأس الماء، پانی کا پیالہ، پانی کا مگ یا گلاس یا پانی کا برتن، ٹھیک ہے، چھوٹا برتن جس کے ذریعے پانی پیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کأس، یہ مؤنث سمائی کے اندر یہ شمار اس کو کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اہل عرب اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی جس طرح آگے عبارت کے اندر جب استعمال ہوگا نا تو اس کی طرف جب فعل وغیرہ کی سناد ہوگی، فعل جب اس کی طرف منصوب ہوگا تو وہاں پر وہ مؤنث والا، گویا کہ وہ عورت، جس طرح ہندن، ٹھیک ہے، یا زینب، تو اس کے ساتھ جس طرح مؤنث کے صیغے آئیں گے تو اسی طرح کاس کے ساتھ بھی آئیں گے، جس طرح آگے جب ہم پڑھیں گے سبق کو پیرے کے اندر تو وہ آئیں گے۔ بہرحال آگے ہے ملعقۃ طبقین، طبق کہتے ہیں باؤل کو، ٹھیک ہے، باؤل، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر بھی، یعنی جو 7-8 بندے جب اکٹھا کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک بڑے برتن کے اندر کھانا رکھا ہوتا ہے، سالن وغیرہ، تو اس کے ذریعے پھر اس میں سے کچھ ڈال کر، مطلب جو چھوٹے برتن ہوتے ہیں اپنے کھانے کے لیے جو رکھے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو یہاں پر طبقین باؤل وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ملعقۃ طبقین، یعنی یہاں پر طبق کا جو چمچ، ملعقہ بولتے ہیں چمچ کو، تو چمچ ایک تو ہوتا ہے جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، مطلب چاول کھا رہے ہیں تو جس کے ذریعے منہ تک کھانا لے کے جا رہے ہیں، ایک وہ ملعقہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ملعقۃ چمچ جو مطلقاً ہو سکتا تھا، لیکن طبقین یعنی یہ پلیٹ، باؤل یا کوئی بھی آپ ڈش وغیرہ اس کو ترجمہ دے دیں تو اس کی طرف جب اضافت ہوگی تو وہ مراد ترجمہ ہو جائے گا چمچ، اس کے ساتھ خاص ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہاں پر جو مراد ہے وہ ملعقۃ طبقین یعنی باؤل کا چمچ مراد ہے۔ اب ایک تو یہ صورتحال جو میں نے عرض کی، دوسرا اس کو آپ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ملعقۃ علیحدہ پڑھتے چمچ ہو جائے گا، طبقن، ٹھیک، پھر دونوں کو مرفوع پڑھنا پڑے گا، ملعقۃ اور طبقن۔ تو ملعقۃ چمچ، سپون بھی اس کو بولتے ہیں انگلش میں، اور طبقن جو ہو جائے گا تو یہ آپ پلیٹ کے معنی میں لے لیں، باؤل کے معنی میں لے لیں، دونوں طرح آپ مراد لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ پچھلے سارے جو 3 آپ نے جملے سنے ہیں تو یہ مطلب اضافت کے طور پر تھے، تو پھر اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے طفل یشرب الماء، ٹھیک ہے، شارب یشرب، سامع یسمع سے آتا ہے، بچہ پیتا ہے، کس کو پیتا ہے؟ کہتے ہیں الماء، پانی، یعنی بچہ پانی پیتا ہے۔ آگے ہے الاستاذ صفی اللہ یجلس الی مائدۃ الطعام، استاذ صفی اللہ بیٹھتے ہیں کس طرف؟ کہتے ہیں کھانے کے میز کی طرف، ٹھیک ہے، کھانے کے میز کی طرف مراد ہے کھانے کے میز کے اوپر بیٹھتے ہیں، مطلب چیئر پر بیٹھتے ہیں جو سجا ہوا ہے کھانے کے لیے۔ آگے کہتے ہیں عبد الرحمن فی حجر امہ، عبد الرحمن یعنی جو استاد محترم کا بیٹا ہے، تو اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کہ وہ بیٹھتا ہے اپنی ماں کے گود میں، حجر کہتے ہیں گود، ٹھیک ہے، تو امہ اپنی ماں، یہ ضمیر اسی کی طرف جائے گی عبد الرحمن کی طرف، کہ اپنی ماں کی گود میں عبد الرحمن بیٹھتا ہے۔ تو اب بیٹھنے کا ترجمہ تو یہاں پر نہیں ہے، بس اتنا ہے، عبد الرحمن اپنی ماں کی گود میں ہے۔ الطفل یتناول قطعۃ الخبز، بچہ پکڑتا ہے، لیتا ہے، قطعۃ الخبز روٹی کا ٹکڑا۔ اب تناول کا معنی ویسے بھی ہوتا ہے کھانا، جو معروف ہے،
یعنی میں نے جناب کھانا تناول کیجیے، یعنی کھانا کھائیے، میں کھانا تناول کر رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ معنی زیادہ مشہور ہے اور عام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لغت کے اندر آپ کو کئی معنی ملیں گے، ٹھیک ہے، جن کے اندر سے یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے وہ پکڑنے کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو معنی کئی ہوتے ہیں تو پھر کون سا استعمال کریں گے اس عبارت میں، تو یہ آپ کو پریکٹس سے پتہ چلے گا، بار بار آپ جملوں کے ترجمے کریں تو خود کوشش کریں، تو اس طرح آپ کو خود پتہ چلے گا، اور ساتھ میں لغت کا بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے، لغت کے اندر آپ کو سارے معنی مل جائیں گے۔ تو دو طریقے ہوئے، ایک یہ کہ کثرت استعمال کی وجہ سے بھی آپ کو یہ اس پر ملکہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو نہیں اگر پتہ چلتا تو مطلب کہیں کسی عبارت کے اندر آپ کا ترجمہ فٹ نہیں ہو رہا تو آپ ڈکشنری کو لیں تو وہاں پر آپ کو سارے معنی مل جائیں گے، تو آپ ایک ایک کر کے فٹ کرتے چلے جائیں، تو جو آپ کو صحیح لگے اور اس کو آپ پھر برقرار رکھیں۔ بہرحال آگے کہتے ہیں الطفل یمسکو قطعۃ الخبز، بچہ پکڑتا ہے، کس کو پکڑتا ہے، اسی طرح ترجمہ روٹی کے ٹکڑے کو۔ تو الطفل یترک ملعق الطعام، بچہ تارک یترک چھوڑنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دینا، تو بچہ چھوڑتا ہے، کس کو چھوڑتا ہے، آگے مفعول آ رہا ہے، ملعقۃ الطعام، کھانے کے چمچ کو۔ الملعقۃ تقع علی الارض، جو چمچ ہے وہ گرتا ہے زمین پر، ٹھیک ہے، ملعقہ یہ مؤنث تھا، آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں گول تا، تو ملعقہ کے بعد جو فعل آیا ہے تو یقع نہیں آیا بلکہ تقع آیا، یعنی مؤنث آیا ہے، تو جس طرح کا فعل ہوگا تو اسی طرح کا اس کا متعلق ہوگا، یا جس طرح کا متعلق ہوگا اس کا اسی طرح، یعنی کہ وہ یعنی متعلق سے مراد اس کا فاعل وغیرہ۔ تو الطفل یضحک، بچہ ہنستا ہے، اب یہ ہنستا ہے مطلب یہ جو آواز اس نے مطلب یہ جو چمچ گرایا، چمچ گرانے پر اس کو جو آواز آئی تو اس پر یہ مسکرایا، ٹھیک ہے، ہنسا ہے۔ آگے ایک پیرے کی صورت میں ہمیں انہی چیزوں کو بتائیں گے، کہتے ہیں عبد الرحمن یجلس الی مائدۃ الطعام، عبد الرحمن یعنی جو استاذ کا بیٹا ہے تو وہ بیٹھتا ہے کھانے کے میز کی طرف، یعنی کھانے کے میز پر بیٹھتا ہے، یعنی کرسی جو لگی ہوئی ساتھ وہاں پر۔ ھذہ مائدۃ الطعام، یہ کھانے کا میز ہے، کھانے کا ٹیبل ہے، وہذا، اور یہ الاستاذ صفی اللہ، یہ استاذ یعنی صفی اللہ ہیں، یجلس الی مائدۃ الطعام ہوا واسرتہ، یعنی اب دونوں کا انہوں نے بات کرنی ہے، استاذ بھی اور ساتھ میں جو ان کی فیملی ہے، اسرت بولتے ہیں فیملی کو، خاندان کو، تو یہ استاذ محترم صفی اللہ ہیں، وہ خود یعنی جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نا آخر میں الی مائدۃ الطعام ہوا، تو یہ ہوا ضمیر انہی کی طرف لوٹے گی، یعنی جو استاذ محترم صفی اللہ ہیں وہ خود اور ان کا جو قبیلہ ہے، خاندان ہے، فیملی ہے، وہ بیٹھتے ہیں میز پر، کھانے کے جو میز لگا ہوا ہے وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ تو زوجتہ تجلس امامہ ووالدہ عبد اللہ یجلس عن یسار والدتہ وعبد الرحمن یجلس فی حجر والدتہ، تو اس کی جو زوجہ ہے، استاذ محترم کی جو زوجہ ہیں تو وہ کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ بیٹھتی ہے ان کے سامنے، اور ان کا جو بیٹا ہے جو کہ عبداللہ ہے تو وہ بیٹھتا ہے ان کے لیفٹ طرف۔ اب دو بیٹے تھے، ایک عبد الرحمن اور ایک عبداللہ، تو یہاں پر جو گود میں بیٹھا تو وہ چھوٹا مراد ہوگا، اور جو بڑا ہے یقیناً جو پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں تو وہ لیفٹ طرف انہی کا اشارہ کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں ان یساری والدتی، اپنی والدہ کی لیفٹ طرف، اور جو عبد الرحمن ہے وہ والدہ کی گود میں بیٹھتا ہے۔ آگے کہتے ہیں عبد الرحمن یرید ان یاکل، عبد الرحمن کھانے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کیسے، کہتے ہیں یمد یدہ الصغیرۃ الی المائدۃ، وہ اپنا چھوٹا ہاتھ، یعنی چھوٹا جو اس کا خود چھوٹا ہے تو اس کا ہاتھ بھی چھوٹا ہے، تو وہی یعنی چھوٹا ہاتھ بڑھاتا ہے میز کی طرف، ٹھیک ہے، کھانے کی طرف، دسترخوان کی طرف، ٹھیک ہے، الی المائدۃ یہ عبارت ہوگی صحیح، یہ غلطی سے یہاں پر مائدہ تا ہے۔ تو یتناول قطعۃ من الخبز، اور وہ لیتا ہے روٹی کا ٹکڑا، یمسک قطعۃ الخبز بیدہ، اور وہ اپنے ہاتھ میں اس کو تھامتا ہے، ویضعها فی فمہ، اور پھر اس کو رکھتا ہے اپنے منہ میں، لیکن کہتے ہیں ولیکن امہ تأخذ قطعۃ الخبز من یدہ، لیکن جو اس کی والدہ ہے
وہ اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لے لیتی ہے، پکڑتی ہے، وَتَدَعُهَا إِلَىٰ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ، اس کو دور رکھ دیتی ہے، یعنی اتنا دور رکھ دیتی ہے کہ اس کو مطلب اس کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، مکان بعید یعنی دور رکھ دیتی ہے، دور جگہ میں۔ ہوا الآن، اب وہ کیا کرتا ہے، کہتے ہیں یمد یدہ، الآن کا معنی ہوں گے اب، تو اب وہ کیا کرتا ہے اس مرحلے کے بعد، کہتے ہیں یمد یدہ، وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، کئی کیوں، تاکہ کہتے ہیں کئی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو اس لیے یتناولو سے یتناولا ہو گیا، تاکہ وہ پکڑے، یتناولو سے یتناولا جب بنا تو کہتے ہیں ملعقۃ الطعام، اب اس نے ہاتھ بڑھایا کس لیے، تاکہ وہ جو کھانے کا چمچ ہے اس کو پکڑے، تو یاخذ ملعقۃ الطعام، تو جب اس نے ارادہ کیا پکڑنے کا تو پھر اس نے جب پکڑا تو کہتے ہیں وَيُمْسِكُهَا بِيَدِهِ، اس نے اپنے ہاتھ میں جب اس کو تھاما، ثُمَّ يَتْرُكُهَا، پھر اس نے اس کو پھینک دیا، گرا دیا، فَتَقَعُ، جب اس نے چھوڑا تو پھر کیا ہوا، فَتَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ، تو وہ زمین پر گرا، ٹھیک ہے، زمین پر واقع ہوا یعنی وہ زمین پر گرا، فَيَضْحَكُ عِنْدَمَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا، تو کہتے ہیں وہ ہنسا، بچے نے جب گرایا تو فَيَضْحَكُ، وہ ہنسا، ٹھیک ہے، عِنْدَمَا، اس کا کریں گے ترجمہ جس وقت، جس لمحے، تو جس وقت جس لمحے وہ نیچے گرا اس کی آواز پیدا ہوئی تو یہ کیا ہوا، ہنس پڑا۔ الآن یمد یدہ لیتناول کأس الماء، اب وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ وہ پیالہ یا پانی کا گلاس جو ہے وہ پکڑے، ٹھیک ہے، لام کے بعد بھی ان مقدر ہے تو اس لیے یتناول سے لیتناولا ہو گیا، تو انہ لا یرید ان یشرب، اب یہ اس نے گلاس تو پکڑا ہے تو پھر ارادہ کیا کہتے ہیں، اس کا ارادہ نہیں ہے پینے کا، یعنی اس نے گلاس پکڑا ہے پانی والا تو اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس سے پانی پیے، تو ارادہ کیا کہتے ہیں، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَن يُمْسِكَ الْكَأْسَ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ پکڑے گلاس کو، تھامے، ثُمَّ يَتْرُكَهَا، اس کا بھی اسی طرح اس پر عطف کرے گے، أَن يُمْسِكَ، پھر اسی پر کہ اس کو چھوڑ دے، تو پھر کیا وہ کہتے ہیں کئی تاکا علی الارض، تاکہ وہ زمین پر گرے، یعنی گلاس کانچ کا گلاس ہے یا جو بھی ہے نیچے گرے تو پھر کیا ہو، ولیکن مطلب اس کا ذہن یہی تھا کہ وہ نیچے گرے اور جناب آواز پیدا ہو تو میں ذرا خوش ہو جاؤں، جس طرح پچھلی آپ نے صورت پڑھی، تو یہی اس کا ارادہ تھا، لیکن کہتے ہیں اس کی والدہ نے کیا کیا، تسبقو، سبقت لے گی، سابقہ کا یسبقو، آگے بڑھ جانا، سبقت لے جانا، یعنی اس کے پہنچنے سے پہلے یعنی یہ اس کا جو اس نے سوچ بنائی ہوئی تھی تو اس سوچ پر عمل کرنے سے پہلے وہ آگے بڑھی، تو تسبقو اس طرف بڑھی، الی الکاسی، اس کی جو والدہ ہے وہ الی الکاسی یعنی پیالے کی طرف یا گلاس کی طرف بڑھی، فتادعوہا، تو اس نے اس کو رکھ دیا، فی مکان بعید، دور کی جگہ پر، تقوم والدۃ عبد الرحمن، عبد الرحمن کی والدہ کھڑی ہوتی ہے، وتحمل طفلها، اور اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، وتذهب الى سریرہ، اور چارپائی یا بیڈ پر پلنگ پر اس کو تذهب لے جانا، ٹھیک ہے، وتذهب الى سریرہ، تو وہ وہاں پر لے جاتی ہے، وتضعها، اور اس کو رکھ دیتی ہے، یعنی لٹا دیتی ہے، رکھ دیتی ہے، فی سریرہ، چارپائی پر، یہاں پر فی بمعنی علی ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ چارپائی میں یا بیڈ میں، بلکہ یہاں پر علی کا معنی استعمال کریں گے، چارپائی پر، وَتُقَبِّلُهُ، اور اس کو پیار سے چومتی ہے، وَتَقُولُ، اور پھر کیا کہتی ہے، نم یا حبیبی، نم، ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی سو جا، جس طرح سل، ٹھیک ہے، سل یا ربیہ حدیث مبارکہ میں اندر آتا ہے، تو یہ اسی طرح یہاں پر صیغہ ہوگا، سل وہ بھی امر، یہاں پر نم یہ بھی امر۔ اب یہ تھا سبق، آگے ہے اس کی مشق، التمرین، مشق، کتابتاً و مشافہتاً، کہتے ہیں لکھ کر اور بالمشافہ جسے کہتے ہیں یعنی مز زبانی، جس کو آپ نے سنانا ہے، تو من یجلس حول مائدۃ الطعام، بالکل وہی سوالات ہوں گے اور انہی کے جوابات آپ کو سبق کے اندر مل جائیں گے، کون بیٹھتا ہے میز، کھانا کا جو میز ہے اس کے ارد گرد، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، آگے این یجلس عبد الرحمن، عبد الرحمن کہاں بیٹھتا ہے، هل یستطیع ان یاکل، کیا وہ کھانے کی طاقت رکھتا ہے، ماذا یفعل عبد الرحمن، عبد الرحمن کیا کرتا ہے، عبد الرحمن کیا کرتا ہے، عندما یجلس علی المائدۃ، اس وقت، عندما اس وقت، جس وقت مطلب وہ بیٹھتا ہے دسترخوان پر تو وہ کیا کرتا ہے، تو یہ سارا طریقہ کار آپ نے پیچھے سن لیا، وَمَاذَا تَفْعَلُ أُمُّهُ، اس کی والدہ کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، آگے جو الفاظ ہیں مائدۃ، ٹھیک ہے، دسترخوان بھی اس کو بولتے ہیں اور ٹیبل بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کا ٹیبل جس طرح لفظ آیا تھا، اور زوجن،
یہ شوہر کو بولتے ہیں حجرن، یہ گود. یتناولو کھانے کے معنی بھی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، پکڑنے کے معنی میں بھی آ جائے گا. قطعۃ ٹکڑا، الخبز روٹی، یمسکو یہ تھامنے کے معنی میں ہے، ملعقۃ یہ چمچ ہے، ٹھیک ہے، یترکو یہ چھوڑنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، تارک یترکو. یضحک ہنسنے کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے.